علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کل لاہور سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے لانگ مارچ کا اس کو پنکچر کر دیا گیا ہے، اس سے ہوا نکال دی گئی ہے۔ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف نے ان کے اوپر لگنے والے سب سے بڑے الزام، سنگین ترین الزام کی حقیقت کو بھی تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے نہیں بلکہ شخصی حکمرانی کے لیے فوج کو غیر آئینی طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے، بلکہ مجبور کر رہے تھے فوج کو کہ وہ غیر آئینی طور پر ان کے حق میں استعمال ہو۔ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی فیصل وڈا صاحب کی، پھر آج تاریخ میں پہلی بار ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کر۔ اس کے بعد اس پریس کانفرنس میں جو مدعے جو معاملہ اٹھایا گیا تھا اس کی وضاحت دینے کے لیے تحریک انصاف کی قیادت نے پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس سے پہلے عمران خان صاحب نے صحافیوں کو بلایا ہوا تھا ملاقات کے لیے، خان صاحب اس ملاقات میں نہیں آئے، ظاہر ہے ڈپریشن کا شکار ہو گئے، کیونکہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی ان کی عمران خان صاحب کو توقع نہیں تھی۔ فوج کی پریس کانفرنس، افواج پاکستان کی اور آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس، اس کی عمران خان صاحب کو توقع نہیں تھی، تو عمران خان صاحب نے صحافیوں سے طے شدہ ملاقات بھی ملتوی کر دی، منسوخ کر دی، لیکن اپنی قیادت کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کے بعد ایک وضاحتی پریس کانفرنس کی گئی۔ اب یہ وضاحتی پریس کانفرنس میں زیادہ تر چیزیں جو تھیں وہ تھیں جو اعتراف پر مبنی تھی۔ تسلیم کر لیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت نہیں چاہتے، عمران خان صاحب پاکستان میں آئین کی بالادستی نہیں چاہتے، عمران خان صاحب پاکستان میں اپنی حکومت کے علاوہ کسی حکومت کو مستحکم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، لہٰذا عمران خان صاحب کا جو مطالبہ تھا فوج سے وہ آئین توڑنے کا مطالبہ تھا، یعنی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کرنے کے لیے عمران خان صاحب فوج کو مجبور کرتے رہے۔ یہ تسلیم کر لیا گیا پریس کانفرنس میں۔ ایک نقطے کی وضاحت تو خیر نہیں کی گئی، جو معاملات جو الزامات عمران خان صاحب پر لگے ان کی وضاحت تو نہیں کی گئی، لیکن جو بڑا نقطہ تھا اس کی وضاحت بھی کی گئی، اور پھر جو فوج کا ماضی کا کردار ہے سیاست میں اس کردار پر فوج کو واپس آنے کے لیے درخواست بھی کی گئی، اور پھر یہ تاثر بھی ملا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ تو کرنا چاہ رہی ہے، مگر لانگ مارچ سے پہلے بارگیننگ کے لیے پراپر انہوں نے ایک اشارہ جو ہوتا ہے وہ دے دیا ہوا ہے۔ اب جو پریس کانفرنس آج ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے، اس میں ارشد شریف کے قتل کے انکشافات کے حوالے سے جو کچھ باتیں تھیں ان میں بھی زیادہ تر باتیں ہو چکی ہوئی تھی، سرعام لوگوں تک پہنچ چکی ہوئی تھی، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جو انکشاف ہو سکتا ہے۔ باقی جتنی باتیں تھیں وہ کیونکہ فوجی جرنیلز جو ہیں وہ خود بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی امپورٹنس تھی کہ جو اس پروسیس کا حصہ رہے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات، مذاکرات، ملاقاتوں میں جو رہے یا جن سے عمران خان صاحب بذات خود مطالبہ کرتے رہے، ان کی زبان سے بات آنا اس کی ذرا امپورٹنس اور ہوتی ہے، مگر یہ بات ہر طرح سامنے آ چکی ہوئی تھی جو عمران خان صاحب کے متعلق کہا گیا۔ عمران خان صاحب کے لیے جو پہلا عمران خان صاحب کے اوپر پتھر پھینکا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں شخصی حکمرانی چاہتے ہیں، ویسے تو سب کو پتہ تھا، لیکن اندر سے سرکاری مشینری، ریاستی مشینری کے اندر سے جو یہ عمران خان صاحب کے لیے جو انکشاف کیا تھا وہ انکشاف کیا تھا بشیر میمن صاحب نے۔ بشیر میمن صاحب کے وہ انٹرویوز، ان کے متعلق خبریں، ٹاک شوز میں وہ جو بیٹھتے رہے ہیں، وہ آپ چیزیں دیکھیں گے تو پھر آج کی جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس پریس کانفرنس کی باتوں کو اگر آپ ان کو ملائیں گے، آپس میں کڑیاں جوڑیں گے، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بشیر میمن صاحب کی جتنی باتیں تھیں، جتنے الزامات تھے وہ ٹھیک تھے، اور پھر آج کی پریس کانفرنس کے اوپر جو پریس کانفرنس تحریک انصاف نے کی ہے ان کے اطرافات کو دیکھیں گے، وضاحت کو دیکھیں گے، تو پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے۔ اب کچھ پوائنٹس جو ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک تو جو عمران خان صاحب پر سب سے بڑا سنگین الزام لگا یا انکشاف ہوا عمران خان صاحب کے متعلق، کیونکہ اب یہ الزام نہیں رہا، کیونکہ تحریک انصاف والے بھی مان گئے ہیں کہ جی ہاں ہم یہ چاہتے ہیں، وہ یہ تھا کہ فوج کو
سیاست میں مداخلت کرنے کے لیے عمران خان صاحب مجبور کرتے رہے. عمران خان صاحب غیر آئینی اقدامات اٹھانے کے بڑے ان کا بڑا شوق ہے ان کو. مطلب آپ کو یاد ہوگا 2014 میں بھی وہ دھرنا لے کر اسلام آباد گئے تھے. تب بھی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ کوئی طاقت، کوئی امپائر آ کر حکومت کو گرا دے. اب بھی عمران خان صاحب کا مطالبہ یہی تھا کہ کوئی طاقت آ کر حکومت کو گرا دے. تو عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے غیر آئینی، اس مطالبے کو پہلے سیاسی قوتیں کہتی رہیں. ہم آپ کو خبریں دیتے رہے کہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی تحریک عدم اعتماد ناکام کروا دو، میرا ساتھ دے دو، میرے جو لوگ ٹوٹ گئے ان کو فون کرو. اب جو کہتے ہیں نا نامعلوم افراد، مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور پتہ نہیں ڈرٹی ہیری مین، تو وہ کردار عمران خان صاحب خود اس طرح کے کرداروں کو استعمال کرتے رہے ہیں. اس طرح مطلب یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جب فوج کے ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ ہاں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، تو عمران خان صاحب یہ خود کرواتے رہے تھے. تحریک عدم اعتماد آ گئی تو اپنے لوگوں کو فون کروانے کی کوشش کی. یوسف رضا گیلانی والا الیکشن ہار گئے سینیٹ کا، تو پھر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، تو بندہ تھا ہی نہیں ان کے پاس. تب بھی عمران خان صاحب نے مجبور کر کے فوج کو استعمال کیا. اور آپ کو ہم نے خبر دی تھی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ٹائم پر جب عمران خان صاحب کو نمبر پورا نہیں ہو رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی آخری بار میری مدد کر دو، آخری بار. اور ان کو بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ ہم سیاست چھوڑ چکے ہوئے، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اب آج پریس کانفرنس جو کی ہے تحریک انصاف والوں نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے آغاز کیا. اب قریشی صاحب کتنے کے انقلابی ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، کیونکہ انقلابی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات انسان باغی طبیعت کا ہوتا ہے اور اپنی جو ہوتا ہے اپنی نسلیں ہیں ان کے ساتھ ہی بغاوت کر دیتا ہے. لیکن قریشی صاحب نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے. ان کے اجداد کا معاملہ ہے، ان کے متعلق بھی باتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے بھی یہاں پر جو تحریک آزادی کے تھے، جب انڈیا پاکستان، جب متحدہ انڈیا تھا تو اس وقت برصغیر کا تھا، جب انگریزوں کا قبضہ تھا یہاں پر، تو اس وقت بھی جو لوگ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرتے تھے، ان کی بغاوت کو چلوانے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا کرتے تھے یہ صاحبان. تو ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب تو انقلابی ہیں نہیں. تو قریشی صاحب نے جو پریس کانفرنس میں باتیں کی ہیں وہ تو ساری وضاحتیں تھیں، ترلا منت تھا کہ نہیں دیکھیں ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اچھے بچے ہیں، ہمارا کل کا لانگ مارچ بھی پرامن ہوگا. بلکہ لانگ مارچ کے حوالے سے اسد عمر صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہمارا جو لانگ مارچ ہے ہم تو ڈی چوک کی طرف جائیں گے ہی نہیں، ریڈ زون کی طرف تو ہم دیکھیں گے بھی نہیں. حکومت ریڈ، کیونکہ آرٹیکل 245 کا جب اطلاق اب آنے لگا ہے نا، کیونکہ فوج نے آج بھی کہہ دیا تھا نا ڈی جی آئی ایس آئی نے کہ آرٹیکل 245 کے تحت جب حکومت بلائے گی، بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، تو ہم تو ظاہر فوج جو ہے وہ ملک میں کسی بھی قسم کے عدم استحکام کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. تو ظاہر تاثر یہ آیا کہ لانگ مارچ جو عمران خان صاحب کو عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آرمی چیف صاحب نے چند روز پہلے وہ جو ایک ورکشاپ تھا اپنا اور صحافیوں سے ملاقات کی تھی اسلام آباد میں، اس میں بھی آرمی چیف صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت ہمیں بلائے گی آرٹیکل 245 کے تحت اپنی مدد کے لیے، سویلین اپنا انتظامیہ کی مدد کے لیے، تو ہم اسلام آباد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور کسی بھی قسم کی حالات خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہم آ جائیں گے میدان میں. تو شاہ محمود قریشی اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی ہم تو اس طرف جائیں گے نہیں، حکومت بے شک امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے بے شک فوج کو بلا لے گی، ہم ادھر نہیں جائیں گے. تو ایک تو یہ چیز کہ انہوں نے ایک یہ وضاحت کی ہے کہ جی ہمیں آنے دو، ہمیں راستے میں، کیونکہ آج عمران خان صاحب کو توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے ریئیکشن آئے گا سامنے سے، اس طرح ساری چیزیں سامنے لا کر کھول کر رکھ دی جائیں گی. یعنی اس طرح ہے کہ وضاحت کرنے والے جو ہیں وہ بھی وضاحت کرتے کرتے کئی اعترافات کر گئے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ سائفر والی جو کہانی ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بیان کی گئی ہے. وہ سائفر کو تو آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ حساس معاملہ ہے، اور اس پر پھر وہ جو نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا تھا کمیٹی کا، اس اجلاس میں بھی ڈیمارچ کرنے کا جو ہے فیصلہ ہوا تھا، کیونکہ حساس معاملہ تھا تو ڈیمارچ کیا گیا تھا امریکی سفیر کو. تو حساس معاملہ کہہ کر ہی تو آرمی چیف صاحب نے مطلب انہوں نے کہا کہ یار یہ اب وزیر اعظم سے بعد میں ملاقات پتہ نہیں کب ہو، تو کامرہ پر وہاں لے گئے ساتھ کہ وہاں وزیر اعظم سے ملاقات ہونی ہے، احساس معاملہ ہے، تو سائفر لے جا کر ان کو دکھاؤں گا کہ بھئی یہ دیکھیں آپ کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں گزرا، آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان کو کیا بھگتنا پڑ رہا ہے. حساس بھی تھا.
شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی حساس معاملہ تھا، اس کا اعتراف کیا گیا تھا، اسی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا۔ قریشی صاحب یہاں اعتراف کر رہے ہیں سازش کا، میں بتاتا ہوں کیسے۔ 8 مارچ کو بقول حکومت سائفر آتا ہے وزارت خارجہ میں، وہاں سے پھر ظاہر اس کی کاپی ہر طرف جاتی ہے یا ادھر سے ہی سفارت خانے سے ہی آتی ہے، تو 8 کو آیا ہے، تو 8 کو جو سائفر آیا ہے وہ 11 کو بھی عمران خان صاحب کو بتاتے ہیں آرمی چیف صاحب۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اس کو معمولی ایک کاروائی مطلب ایک کہہ کے نا وہ چھپا دیتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب اس پر سازش بناتے ہیں جس کی وہ آڈیوز آ چکی ہوئی ہیں اعظم خان کی عمران خان کے ساتھ، لیٹس پلے ود اٹ والی آڈیو، عمران خان صاحب کی جو میٹنگ ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ، اسد عمر کے ساتھ، اور اس میں جو دیگر تھے ان کے اعظم خان صاحب اور دیگر ان کے ساتھ جو میٹنگ کی آڈیو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے۔ تو اگر شاہ محمود قریشی صاحب سچے ہیں تو 11 کو آرمی چیف نے بتایا کہ یہ حساس معاملہ ہے، آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں نا شاہ محمود قریشی کے 11 کو کہا تھا کہ حساس معاملہ ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ 11 کو کہا تھا آرمی چیف نے کہ حساس معاملہ ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ نے 27 مارچ تک وہ سائفر قمیض کے اندر بنیان کے نیچے چھپا کر کیوں رکھا ہوا تھا؟ کیوں؟ عمران خان نے یوں نکالا تھا نا، کیوں 27 مارچ کو جب تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر پورا ہو گیا تھا اپوزیشن کا، جب آپ کو فوج نے آرمی چیف نے کہہ دیا تھا کہ جی خسمانو کھاؤ جا کے اب آپس میں لڑو، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ نے وہی سائفر 27 مارچ کو اس کا ذکر کیا تھا نا۔ پھر ڈی کلاسیفائیڈ ہونے سے پہلے آپ نے وہ صحافیوں کو دکھایا تھا اگلے دن، جنہوں نے دیکھا، ہمیں بتایا کہ ہم نے دیکھا تھا۔ اب تو ڈی جی آئی ایس اپنا ISI نے کہا کہ وہ سائفر جو ہے وہ نہیں، ڈی جی ISPR نے کہ وہ سائفر ارشد شریف صاحب کو مرحوم کو شہید کو دکھایا گیا تھا، تو وہ تو ڈی کلاسیفائیڈ تو ہوا تھا جا کر 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد کی جو آخری راؤنڈ ہو رہا تھا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی وضاحت بذات خود اعتراف جرم ہے۔ اگر آپ کو لگا تھا احساس معاملہ ہے، تو پھر آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس 27 مارچ کے جلسے کے بعد بلایا اور اس کے بعد ڈیمارچ کیا، اور ڈیمارچ کرنے کے لیے بھی آپ کو ظاہر ہے وہاں پر جو مشورہ آیا تھا وہ جو ہے فوج کی طرف سے، اور جو انیشلی خبریں آئی تھیں بذات خود پریس کانفرنس کی انہوں نے کہ جی آرمی چیف صاحب نے کہا، اپنا فوجی جو کمان ہے انہوں نے کہا تھا کہ ڈیمارچ کیا جائے۔ ایک تو یہ اعتراف ہے، دوسرا بڑا کمال اعتراف کیا ہے وہ یہ الزام یہ لگا کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کو اور فوج کو کہہ رہے تھے کہ جی اس حکومت کو ختم کریں، یہ الزام ہے نا، اس حکومت کو ختم کریں، انتخابات کروائیں۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے ملاقاتیں کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ۔ تو اب شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ملاقاتیں کی، تو ہم نے ملاقاتیں کون سا غیر آئینی مطالبہ کرنے کے لیے کی؟ ہم نے ملاقاتیں اس نقطے پر کی کہ جی آپ انتخابات کروا دیں، اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے، تو انتخابات ہی حل ہے۔ الیکشن کمیشن اپنا پاکستان کی فوج انتخابات کیسے کروا سکتی ہے آئین کے تحت؟ اعتراف کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہ ہم فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے تھے، بات یہاں تک نہیں رکتی۔ فوج کا عمران خان کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ جی ہم نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کر لیا، عمران خان صاحب نے ہمیں غیر سیاسی ہونے کی وجہ سے، یا عمران خان صاحب کے جو ناپاک عزائم ہیں، ظاہر ناپاک عزائم ہیں، میں کہہ رہا ہوں، وہ نہیں کہہ رہے، عمران خان صاحب کے جو عزائم ہیں کہ دوبارہ مجھے کسی طرح حالات توڑ مڑوڑ کر RTS بٹھا کر کسی طرح مجھے واپس لے آؤ، ہم اس سے انکار کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب ہمیں غدار کہتے ہیں، میر جعفر میر صادق نیوٹرل جانور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ یہ اعتراف کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہ جو فوج بات کر رہی ہے، جو DGI نے بات کی ہے، جو DGI/SPR نے بات کی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان بند کمروں میں سرے عام فوج سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ انتخابات کروائیں۔ میں پوچھتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب سے، فوج کیسے انتخابات دلوا سکتی ہے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کیے بغیر، آئین توڑے بغیر، حکومت کے اوپر گن پوائنٹ پر حکومت سے انتخابات لیے بغیر فوج کیسے انتخابات دلوا سکتی ہے؟ کوئی فارمولہ مجھے شاہ محمود قریشی بتائے، کوئی فارمولہ مجھے عمران خان صاحب بتائے، کوئی فارمولہ مجھے ارسطو جو بیٹھے ہوئے تھے معیشت کے ارسطو
کیا نام ہے ان کا، اسد عمر صاحب، وہ بتائیں۔ انہوں نے بات اور آگے کر دی، اور آگے نکل گئے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے، ہم انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں فوج سے، اور آرمی چیف سے ملاقاتوں کا مقصد ہی یہی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مطالبہ فوج سے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ فوج پاکستان کی سیاست اور سیاسی معاملات پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ اب یہ بھی اعتراف ہے۔ اب اگر ان کی پریس کانفرنس کو لے کر، مجھے نہیں پتا، قانون اور آئینی ماہرین بات بتائیں گے بہتر، یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم فوج کو آئین توڑنے کا کہہ رہے ہیں، فوج کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آئین توڑیں، برملا کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز میں کر رہے ہیں، فوج کے طرف سے لگنے والے الزام کے بعد یا انکشاف کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم یہ آئین توڑنے کی بات کرتے رہے ہیں۔ اس کو مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو مطالبہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتخابات کروا دیں، آپ پریشر ڈالیں حکومت پر کہ انتخابات کروائیں۔ کیسے ڈال سکتی ہے فوج پریشر حکومت کے اوپر؟ اور اب آج کی پریس کانفرنس کو اگر سامنے رکھ کر میں کہوں، اگر ایسا ہے، اگر فوج نے بطور ادارہ یہ فیصلہ کر لیا ہوا جو کہ وہ کہہ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، اگر تو پھر فوج کا تو زیرو کردار ہے۔ فوج اس معاملے پر بات کرے گی بھی تو پھر فوج کے لیے غلط ہوگا کہ وہ سیاسی معاملے پر بات کیوں کرے۔ مشاورت ہوتی ہے سیکیورٹی کے معاملے پر، معیشت کے معاملات ہوتے ہیں تو مشاورت ہوتی ہے، لیکن وہ مشاورت گورنمنٹ سے کرتی ہے، سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ فوج، کیونکہ فوج گورنمنٹ کا ایک ماتحت ادارہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو اب اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم فوج سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ فوج جو ہے وہ سیاست پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ فوج کہہ رہی ہے کہ ہم ہوتے تھے، ہم نے غلطیاں کی ہیں، اب ہم نے پچھلے مارچ 2021 سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعتراف ہے۔ عمران خان کے اوپر لگنے والے الزامات کا عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے اعتراف کیا ہے۔ اب پتہ نہیں، ظاہر ہے اس پریس کانفرنس کا جب پوسٹ مارٹم ہوگا، کبھی کوئی اس پریس کانفرنس کو لے کر کوئی قانونی کارروائی ہوگی تو ممکن ہے فیصل ووڈا کی طرف پریس کانفرنس کرنے والے سب سے اس کے بعد تینوں یہ ہوں، کیونکہ اب فیصل ووڈا نے جو پریس کانفرنس کر لی ہے، وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے جو لانگ مارچ کل ہونے جا رہا اس کی تو انہوں نے تباہی پھیر دی بالکل۔ وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا 2013 کے انتخابات کے بعد کہ 35 پنکچر لگے، مگر لانگ مارچ کو کہیں زیادہ پنکچر لگ گئے ہوئے ہیں۔ لانگ مارچ عمران خان صاحب ارشد شریف کے خون کے اوپر کرنا چاہ رہے تھے نا، کہ لوہا گرم ہے اور تھوڑا مار دو۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی، اور اسد عمر صاحب کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں، اگر فوجی ادارے کی، فوجی قیادت کی عزت ہے تو عمران خان صاحب کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، تو ان کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ سوال یہ کہ عمران خان کی بےعزتی کی کس نے ہے، کب کی ہے؟ عمران خان ایک ناجائز، غیر قانونی، غیر آئینی مطالبہ کر رہے ہیں، وہ نہیں مانا جا رہا، تو اس میں بےعزتی کہاں سے آ گئی؟ اس میں وقار کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت الزام لگا رہی تھی، عمران خان کی اپوزیشن الزام لگا رہی تھی کہ عمران خان صاحب سازشیں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، عمران خان صاحب آئین کا احترام نہیں کر رہے، یہ الزام تھا۔ اور اس الزام کے بعد پھر فوج نے یہ الزام کی تصدیق کی کہ ہاں عمران خان صاحب ہم سے یہ چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی والوں نے بھی آ کر تصدیق کر دی، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور فواد چودھری نے بھی۔ تو کل ملا کے بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب ایک پیاز ہیں، چھلکے اتارے جائیں، اندر سے انار کے دانے نہیں نکل رہے، پیاز ہی نکل رہا ہے، سازشی چھلکے۔ عمران خان صاحب سازش کی بنیاد پر ساری سیاست کر رہے ہیں، تو اب اس کے چھلکے ان کی پارٹی اتار رہی ہے تو بھی سازش نکل رہی ہے، مخالفین اتار رہے ہیں تو بھی اندر سے سازش نکل رہی ہے، اور ادارے نکال رہے ہیں تو بھی اندر سے سازش ہی نکل رہی ہے۔ عمران خان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اگر حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں، قومی اسمبلی میں جائیں، تحریک عدم اعتماد جمع کروائیں، یا پھر ایک یہ کہ عوام کے پریشر پر حکومت اگر عمران خان صاحب کی بات مان جائے اور اپنا انتخابات کروائے، اسمبلیاں توڑ دے، اس کے علاوہ جو راستہ اختیار کریں گے عمران خان صاحب، اس پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔